بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے 18,000 یا کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا۔ سب سے اوپر ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ درجہ انسان کو دیا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ اوپر درجہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو دیا، اور مسلمانوں کے اوپر جو درجہ دیا وہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کے اوپر صالحین کو، اور صالحین کے اوپر شہداء کو، اور شہداء کے اوپر صدیقین کو، اور صدیقین کے اوپر انبیاء کو، اور انبیاء کے اوپر رسولوں کو، اور رسولوں کے اوپر اولو العزم رسولوں کو درجات سے نوازا۔ یہ ساری جو ترتیب ہے قرآن مجید کے اندر، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کو میں پہلی ایک ویڈیو کے اندر پورا مکمل طور پہ اس سارے نظام کو، سسٹم کو، اس ساری انسانی ترتیب کو اور عروج کو بیان کر چکا ہوں۔ آج میں خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام کیا۔ اللہ کے جو انعام یافتہ طبقات ہیں ان میں سے پہلا طبقہ من النبیین انبیاء کا ہے، اور آگے فرمایا والصدیقین، اور دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین کون ہیں؟ تمام وہ ہستیاں، تمام وہ عظیم لوگ، خوش قسمت ترین لوگ، کائنات کے اعلیٰ ترین لوگ، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صدیقین کہلاتے ہیں۔ اور صدیقین کو، صدیق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والے، یعنی انہوں نے تاجدار کائنات کو دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی، اور تصدیق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص طبقہ ہے، اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی ایک خاص طبقہ ہے۔ صحابہ اکرام کو مفسرین نے اور محققین نے 11 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے 11 طبقات ہیں، یہ مفسرین نے اس کو بیان کیا اور فقہا نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے اونچا طبقہ صحابہ میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک، تمام خواتین اور مرد جو تاجدار کائنات کا خاندان پاک ہے، وہ صحابہ بھی ہیں۔ انہوں نے، وہ گھر کے افراد بھی ہیں، اور انہوں نے ایمان کی شکل میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے، وہ ایمان بھی لائے اور دل و جان سے ایمان بھی لائے ہیں، اس لیے وہ اہل بیت اطہار صحابہ اکرام بھی ہیں۔ اور جو صحابہ آپ کے گھر مبارک اور خاندان مبارک میں سے نہیں تھے، بلکہ دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر حضور کی زیارت کی، ان کو صحابہ، عام صحابہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کے بعد وہ صحابہ دوسری صف میں آتے ہیں جن صحابہ نے بعد میں مسلمان دوسرے خاندانوں سے تھے، دوسرے انسانوں میں سے تھے، اور کلمہ پڑھا، حضور تاجدار کائنات کے امتی بنے، وہ دوسری صف میں آتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ہیں، اور امام کے پیچھے جو پہلی صف ہے وہ اہل بیت اطہار کی صف ہے، یعنی وہ صحابہ ہیں جو حضور تاجدار کائنات کے صرف صحابہ نہیں تھے، بلکہ تاجدار کائنات کا خاندان پاک بھی ہے، اور ان میں سے بھی
کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کو جو آپ کے خاندان سے تو ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ مثلاً حضور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے دونوں صاحبزادگان حضرت سیدنا امام حسن اور حسین، ان سب کو تاجدار کائنات نے، یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اپنے ارد گرد بٹھایا اور اوپر سے اپنی چاک کملی مبارک اوڑھ دی اور اوڑھ کر عرض کیا مولا کریم یہ میری اہل بیت اطہار ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بھی فرمایا، سیدہ فاطمہ کو بھی فرمایا، حسن اور حسین کو بھی فرمایا، امام حسین کو بھی فرمایا کہ یہ ساری ہستیاں مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور مولا علی کو فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اور فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، اور امام حسین علیہ السلام کو فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جو کلمات ہیں خاص طور پہ چادر کے اندر بٹھانا اور یہ جو کلمات ارشاد فرمانا تاجدار کائنات کا، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ترتیب تاجدار کائنات کی قربت کے حوالے سے اس طرح بنتی ہے کہ تاجدار کائنات امام ہیں اور پیچھے مولا علی، سیدہ فاطمہ اور حسن اور حسین کی صف ہے، اور ان کے پیچھے ازواج مطہرات کی صف ہے، اور ان کے پیچھے خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین آتے ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ آتے ہیں، ان کے بعد جو جنگ بدر میں شامل ہوئے وہ صحابہ کرام آتے ہیں۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ 11 صفیں صحابہ کرام کی بنتی ہیں، اور 11ویں صف جو ہے اس کے اندر وہ صحابہ ہیں جو آخری زمانے میں سب سے آخر پر جو ایمان لائے اور آخری دنوں میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ خاص بات جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان میں ایک جو آگے اسلام کے اندر تضاد اور فرق چلا پیدا ہوا، وہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان چلا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی صف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، خاندان پاک میں سے بھی ہیں، اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہیں، اور بدر کے اندر شامل ہونے والے صحابہ میں سے بھی ہیں۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دی لسٹ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، ان کا سارا خاندان، اور بہت کم عرصہ انہوں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور بہت کم عرصہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جو لاسٹ والی صف ہے اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ درجہ ہے، یہ فرق ہے حضرت امیر معاویہ کا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ کوئی اس کے اندر کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ یا برابر نہیں ہیں۔ تو جو کچھ ہوا میں آگے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے مولا علی اس صف میں کھڑے ہیں جو تاجدار کائنات کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور امیر معاویہ اس صف میں کھڑے ہیں جو آخر والی صف ہے، اینڈ والی صف ہے،
اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کے ساتھ کبھی کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔